تو پہلی بات فرمائی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے، ہم لیتے ہیں یہ رسپانسبلٹی، آپ کو اس کے لیے مشقت اور محنت کی ضرورت نہیں ہے، یہ قرآن آپ کے سینے میں ہم جمع کر دیں گے اور پھر اس کو پڑھوائیں گے۔ یہاں پڑھوانے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں قرآن جو ہے قرآن مجید کے لیے اسم علم کے طور پر نہیں آیا، یہ مصدر ہے، اس کا پڑھوانا یعنی ترتیب۔ ظاہر بات ہے قرآن مجید کی ترتیب نزولی اور ہے، ترتیب مصحف اور ہے۔ ترتیب نزولی میں تو سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں، پھر سورہ قلم کی 7 آیتیں ہیں، پھر سورہ مزمل کی ابتدائی آیتیں ہیں، پھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیتیں ہیں، پھر قرآن، اور پھر سورہ فاتحہ ہے، اور ترتیب مصحف میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، اور پھر سورہ بقرہ ہے جو کہ مدینے پہ جا کے نازل ہوئی۔ تو ترتیب مصحف اور ہے، ترتیب نزولی اور ہے۔ ظاہر بات ہے جب نازل ہوتی تھی کوئی آیت، اب اس کا قرآن مجید کی ترتیب میں مقام کہاں ہے یہ بھی معین کر دیا جاتا تھا۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ جب بھی کوئی نئی وحی آتی تھی، حضور جو کاتبین وحی تھے ان کو آپ حکم دیتے تھے ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد درج کر لو۔ یہ ترتیب اور تدوین قرآن مجید بھی اللہ نے کی ہے، اللہ کے رسول نے کی۔ اصل میں ہمارے ہاں بعض موالتے ہیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہمارے جمعہ کے خطبات میں جامع آیات القرآن، آیات قرآنی کے جمع کرنے والے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا مغالطہ آمیز ہے یہ بات۔ اس سے لوگوں کو یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ شاید اس سے پہلے قرآن جمع ہوا ہی نہیں تھا۔ نہیں، قرآن جمع حضور کی اپنی زندگی میں ہو چکا ہے، اس کی ترتیب مکمل ہو چکی ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ ہر رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ دورہ کرتے تھے قرآن کا، اور جو آپ کی حیات دنیاوی کا آخری رمضان تھا اس میں آپ نے 2 مرتبہ پورے قرآن کا دورہ کیا حضرت جبرائیل کے ساتھ، جیسے کہ ہمارے حفاظ دورہ کرتے ہیں۔ تو ترتیب ہو چکی تھی۔ ہاں، کہیں لکھا ہوا کتابی شکل میں جمع شدہ موجود نہیں تھا۔ کسی کے پاس کچھ صورتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس کوئی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، کسی کے پاس کوئی اونٹ کی شانے کی ہڈی کے اوپر کچھ لکھا ہوا ہے، کسی کے پاس کسی کپڑے پہ کتابیں تھی، نہ چھاپے خانہ تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اور قوم وہ تھی جو ان پڑھ امیین، ان میں پڑھنے لکھنے والے ہی گنتی کے لوگ تھے۔ اس اعتبار سے یہ صحیح ہے، ایک کتاب میں جیسے آج ہمارے پاس قرآن ہے جسے ہم کہتے ہیں ما بین الدفتین، یہ جو جلد کے 2 گتے ہیں جن کے مابین قرآن ہے، اس شکل میں کوئی قرآن حضور کی حیات طیبہ میں موجود نہیں تھا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن مرتب اور مدون نہیں ہوا تھا، جمع نہیں ہوا تھا۔ قرآن جمع ہو گیا تھا، مرتب ہو گیا تھا، مدون ہو گیا تھا، اس کی ترتیب مصحف طے ہو چکی تھی۔ البتہ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب یہ جو مرتدین تھے، جو نئے جھوٹے نبیوں کے ماننے والے پیدا ہو گئے تھے، ان کے خلاف جہاد اور قتال ہوا اور بہت سے حفاظ جو ہے شہید ہو گئے، تو تشویش پیدا ہوئی کہ اس تیزی کے ساتھ حفاظ اگر شہید ہو جائیں گے تو کہیں قرآن گم نہ ہو جائے۔ لہذا تجویز آئی کہ اسے کتابی شکل میں مرتب کر لیا جائے۔ اس تجویز پر حضرت ابو بکر ریلکٹنٹ رہے بہت دیر تک کہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں، لیکن پھر دلائل جب دیے گئے تو مان گئے، اور پھر حضور حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں جو کاتبین وحی حضور کے زمانے میں کتابت کرتے تھے وحی کی، ان کا ایک بورڈ بنایا گیا، ان کے زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کے صدر بنے، اور انہوں نے پھر قرآن مجید کو ان بین الدفتین، ان 2 گتوں کے درمیان جیسے کتابی شکل ہوتی ہے ایسی کتابی شکل میں جمع کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ ہو گیا ہے حضور کے انتقال کے سال، 1.25 سال، 1.5 سال بعد، اس لیے کہ حضرت ابو بکر کا کل عہد خلافت 2 سال ہے، 2.25 سال ہے، اس لیے وہ دیر نہیں ہے، وقفہ نہیں ہے۔ تو اولین جمع و تنوین قرآن حضور کے اپنے دور میں حیات طیبہ میں ہو گئی، لیکن وہ سینوں میں محفوظ تھا، کتابی شکل میں ابھی محفوظ اور مرتب اور مدون نہیں تھا۔ کتابی شکل میں اگر مرتب اور مدون ہوا ہے تو وہ حضرت ابو بکر کے عہد خلافت۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آیا حضرت عثمان کے زمانے میں۔ شکل یہ تھی کہ جیسے آپ کو معلوم ہے پنجابی کی ایک زبان کا نام نہیں ہے،
یہاں تک کہ امبرسری پنجابی اور تھی، لاہوری پنجابی اور ہے، گجرانوالے کی پنجابی اور ہے، لہجے مختلف ہیں، ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سی زبان بول رہا. اور ذرا اور آگے چلے جائیں گے تو جانگلی پنجابی کچھ اور ہے. اسی طرح عربی بے شمار اس کے لہجے تھے، اور شروع میں یہ اجازت دے دی گئی تھی کہ ہر شخص، ہر قبیلے کے لوگ اپنے ہی لہجے میں قرآن پڑھ لیا کریں. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہاں نہ کالج، نہ اسکول، نہ مدرسے، نہ دارالعلوم کہ ساری چیزیں سکھائی جائیں، تو سہولت اس میں تھی کہ اپنے اپنے لہجے میں پڑھ لیں. اب فرض کیجئے کہ ایک لہجہ جو ہے، پنجاب میں کیا کہتے چاقو کو کاچو، یا پٹھان کہتا کاچو، اب وہ کاچو ہی لکھ لیا انہوں نے. اس سے پھر فتنہ پیدا ہو رہا تھا کہ قرآن مجید کے رسم الخط کے اندر اختلاف آ رہا تھا. یہ لفظ چاقو ہے کہ کاچو ہے؟ یہ کام ہے جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. جتنے مصحف تھے سب جمع کر لیے گئے، اور پھر اس میں ایک رسم الخط طے کیا گیا، آفیشل، ایک سکرپٹ، ایک رسم الخط. اسے رسم عثمانی کہتے. تو اصل میں حضرت عثمان نے پوری امت کو جمع کیا ہے ایک رسم الخط پر. جامع الامت علی رسم واحد. جامع آیات القرآن غلط ہے، آیات القرآن جمع ہو چکی تھی خود حضور کی حیات طیبہ میں، آپ کے سینہ مبارک میں بھی، اور بہت سے صحابہ کے سینوں کے اندر جو حفاظ تھے. کتابی شکل میں نہیں. کتابی شکل میں جمع ہو گئی حضرت ابوبکر کے زمانے، لیکن پھر لکھنے میں فرق آنے لگا. اب دیکھیے، مالک یوم الدین، مالک لکھنے کا ایک ذریعہ طریقہ یہ میم الف لام کاف مالک. ایک طریقہ یہ میم پر کھڑا الف اور لام کاف، الف علیحدہ سے نہیں آیا، یہ بھی مالک ہے، یہ بھی مالک ہے. لیکن مصحف عثمانی میں اسی طرح لکھا جائے گا، میم الف لام کاف نہیں لکھا جائے گا کنا، میم پر کھڑا زبر اور لام کاف، مالک یوم الدین. یہ تعین کر دیا رسم الخط، اور حضرت عثمان نے پھر اس کی نقلیں کرائی. اور بڑے بڑے جتنے بھی صوبے تھے، اس وقت تک تو اسلام بہت پھیل چکا تھا. تاشقند میں ایک نسخہ موجود ہے حضرت عثمان کا، اسی طریقے سے استنبول کے اندر ایک نسخہ موجود ہے. تو یہ نسخے جو ہے مختلف ممالک کے اندر پھر بھیج دیے گئے تھے. تو ایک رسم الخط پر حضرت عثمان نے امت کو جمع کر دیا، ورنہ قرآن مجید کی جمع و تدویج حضور کی اپنی حیات طیبہ میں ہو چکی تھی، حضور کے سینہ مبارک میں اور حفاظ کرام کے سینہ مبارک میں. اس کے بعد کتابی شکل میں مرتب ہوا ہے اور جمع ہوا ہے حضرت ابوبکر کے زمانے میں.